یہ بتائیے گا کہ ایک تو ظاہر ہے آپ ریلوے کے وزیر ہیں اور وہ سارا جو واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس کا کافی ٹریجک ہے، اس سے بہت انسانی جانوں کا نقصان بھی ہوا اور پوری قوم بھی اس میں پریشان ہے، اور خاص طور پہ جو بے گناہ سویلین وہاں پہ مارے گئے، جو فوجی مارے گئے وہاں پہ، اور وہ سفر کر رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، ٹراما ساری عمر ان کے ساتھ رہے گا، ایک مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے۔ اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا اس پہ بہت پروپیگیٹ کر رہا ہے، افغانستان ان کے ساتھ ہے، آپ نے کہا ہے حکومت نے یہ جاری کیا کہ افغانستان سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، تو آپ کیا کر رہے ہیں انڈیا اور افغانستان کے ساتھ اس ایشو کے بعد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو کیٹیگوریکلی جی ہم جتنی دفعہ یہ بات دہرائیں کم ہے، چونکہ آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے فرام اے نیریٹو پرسپیکٹو کہ یہ ایک دہشت گرد حملہ تھا جس کے لیے کوئی دلیل نہیں، جس کا کوئی بہانہ نہیں، جس کا کوئی جواز نہیں۔ تو کبھی کبھی لوگ ان انٹینشنلی کہتے ہیں کیونکہ کوئی محرومیاں ہیں اس وجہ سے اس طرح کا اٹیک جسٹیفائڈ ہے، اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں، تو یہ کیٹیگوریکلی ہمیں اس چیز کو یونیفائڈ طریقے سے کہنا ہوگا یہ ایک دہشت گرد حملہ ہے۔ جب آپ نہتے شہریوں کو، نہتی خواتین کو، بچوں کو، شہریوں کو، پاکستانیوں کو یرغمال بنائیں گے یا شہید کریں گے، تو اس میں آپ کی کوئی حب الوطنی نہیں اور کوئی آپ کی آئیڈیالوجی نہیں ہے، صرف دہشت گردی ہے اور اس کو دہشت گردی کی طرح ہی نمٹنا چاہیے۔ جو آپ نے دوسری بات کی ابصار صاحب، دیکھیے جہاں تک بات ہے نیشنل ایکشن پلان کی، تو دیکھیے پہلا نیشنل ایکشن پلان میرے نزدیک تو جب بنا تھا نواز شریف صاحب کی قیادت میں، تو اس کے بعد آپ نے رد الفساد اور ضرب ازب دیکھا تھا جی، اور اس کی کامیابی بھی دیکھی تھی اور دہشت گردی میں خاتمہ بھی دیکھا تھا۔ اس 5 سال میں مجھے یاد ہے جب مدت کا آغاز ہوا تھا تو روزانہ حملے ہو رہے تھے، جب نواز شریف صاحب کی ٹرم ختم ہوئی تھی دہشت گردی ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیوں واپس آئی اس کے اوپر ایک ہم علیحدہ بحث کر سکتے ہیں، مگر اس میں یقیناً ایک کردار پی ٹی آئی کے اس وقت ایک اس پالیسی کا ضرور تھا جو اس ٹائم پہ عمران خان صاحب کی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم ان کو واپس لاتے ہیں، قومی دھارے میں لاتے ہیں، ہم ان کو ابزارب کرتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں۔ اچھا ابھی سوری میں انٹرپٹ کروں آپ کو، ابھی بھی آپ بات ہو رہی تھی علی محمد خان صاحب سے، پی ٹی آئی کے جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان سے میں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے ریفرنس دیا میٹنگ کا، اس میں سارے لوگ موجود تھے دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی، انہوں نے کہا کہ وہاں تجویز آئی تھی فوج کی طرف سے، باجوہ کی طرف سے، فیض کی طرف سے، ندیم انجم کا بھی شاید انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے اس کو کوئی فیصلہ نہیں کیا اور وہ ان کی حکومت چلی گئی، پھر شہباز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے آ کے یہ فیصلہ کیا، وہ لے کے آئے ہیں ٹی ٹی پی کے ان لوگوں کو، آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ آپ پہ لگا رہے ہیں۔ صاحب مجھے تو یہ پتہ ہے انہی دنوں کے اندر یہ عمل ہوا جب خان صاحب کی حکومت تھی، خان صاحب کی حکومت تھی اور خان صاحب اپنے منہ سے کہتے تھے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ میرے فیصلے ہوتے ہیں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو میں نے کہا ہے کہ انہوں نے 40,000 کا نمبر کوٹ کیا خان صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہ ان کو لا کے ہم نے بسایا، لیکن اس وقت تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں نا، اور آپ پہ الزام آپ پہ آیا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ نہیں آپ نے خود کہہ دیا ابصار صاحب، جواب یہی ہے جو آپ نے کہہ دیا، 40,000 لوگ ان کے بقول خود جب وہ واپس لے، آج آپ اپنا بیان بدل لیں، ان کا کوئی ایک شخص آ کے جتنی منہ اتنی باتوں والی جماعت کا کوئی ایک شخص آ کے ایک حقیقت کو تبدیل کرنے، لیکن لوگ یہ بات کو بائی کرتے ہیں نا، یہاں جن زی کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے علی محمد خان کی بات پہ یقین کرنا، میری بات پہ یقین نہیں کرنا، انہوں نے کہنا کہ یہ پیسے لیے ہوئے ہیں آپ سے، حالانکہ آپ نے دیے نہیں ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آن اے سیریس نوٹ آپ کیوں وہ ڈاکیومنٹس، سرکاری ڈاکیومنٹس پبلک کیوں نہیں کرتے جس میں دیکھیے اگر آپ نے دیے یا انہوں نے دیے؟ ابصار صاحب دیکھیے اول تو میرے خیال سے اگر کوئی ایسی عوام جو ہے نہیں، مگر اگر ہے اور ایسی کوئی گنجائش ہے تو یقیناً جہاں پہ عوام کے سامنے حقیقت رکھنے کے لیے کوئی ایسی چیز کرنی پڑتی ہے تو دیکھی جا سکتی ہے اور دیکھی جانی چاہیے۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ پی ٹی آئی ایک پروپیگنڈا مشین ہے جو کہ حملے کے دن بھی بی ایل اے کی باتوں کو ایکو کری تھی اسی طریقے سے جس طرح انڈیا کا مین سٹریم اور سوشل میڈیا کو کر رہا تھا۔ جس دن حملہ لائیو تھا، آپریشن جاری تھا، اس ٹائم پہ بھی یہ افواج پاکستان کے خلاف پی ٹی آئی اپنے آفیشیل مین اکاؤنٹ سے ٹویٹس کر رہا ہے۔ اچھا آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، یہ آپ نے جو ذکر کیا جس بات کا، یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے 2، ٹھیک ہے، اس میں ایک یہ ایشو ہے یہ پروپیگنڈا کا اور پرنٹ اینڈ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ جو کمیونیکیشن سائبر نیٹ ورک کے بارے میں کیا کر رہے ہیں آپ سوائے سزاؤں کے اناؤنس کرنے کے یا کچھ کرنے کے؟ آپ نے کیا کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس پہ چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں باہر بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے، آپ کی حکومت نے ان کو باہر فرار کروانے میں مدد دی، ٹھیک، اور وہ باہر جا کے بیٹھے، ان کے ساتھ جو ان کے دوسرے لوگ ہیں جونیئر وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کو آپ کی حکومت کے اندر سے ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، ان کو ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے، ان کو پروٹیکٹ بھی کیا جا رہا ہے، ان کے میڈیا ہاؤسز بھی چلائے جا رہے ہیں۔
تو پھر کیسے یہ کاؤنٹر نہیں میرے یہ نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ نہیں میرے نزدیک تو ابصار صاحب ایسی کوئی نہیں آپ کے نزدیک ہوگا. نہیں میرے میں تو آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اتھینٹسٹی سے بتا رہا ہوں. اب دیکھیے سبسٹینشیل فرار نہیں ہوئے لوگ یہاں سے. نہیں دیکھیے میرے علم آپ کی حکومت کے دوران ہماری فرار کسی کا ہونا مجھے نہیں پتا آپ کے اسپیسیفک کیس کی بات جو یوٹیوبرز باہر بیٹھ کے پیسے کما رہے ہیں جھوٹ بول کے. جی نہیں دیکھیے وہ آپ لوگوں نے آپ کی حکومت نے فرار کروائے. نہیں یہ خیر جی یہ آپ کا دعویٰ ہو سکتا ہے میرے علم میں کوئی میرا دعویٰ جھوٹ ثابت کر دیں. نہیں جی مگر آپ حقیقت گئے ہیں یہاں سے لوگ. نہیں دیکھیے لوگ گئے ہیں لوگ بھاگ کے گئے ہیں جس طرح بھی گئے ہیں مگر بھاگ کے نہیں. شیرفت المروت نے کہا کہ چیف الیکشن میرے پروگرام میں کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے ضمانت دی شہباز گل کے باہر جانے کی. نہیں دیکھیے عمران ریاض کے بارے میں سب کو پتہ ہے کیسے کیا. نہیں جی دیکھیے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس طرح کا بیانیہ بناتے ہیں جو شہیدوں اور جوانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں چھوڑ دیں سیاست سے بالہ تر ہو کے وہ قوم کے دشمن ہیں. اس طرح کا جو بھی شخص بات کرے گا معذرت کے ساتھ آپ اس کو جو مرضی سمجھیں یہ قوم یہ کوئی حب الوطنی نہیں ہے یہ قوم کے خلاف دشمنی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جہاں پہ یہ جنگ ہے اس جنگ کا جتنا حصہ کائنیٹک اہم ہے اتنا ہی اس سے زیادہ شاید آج کی دنیا میں ہم کر رہے ہیں جی ہم کر رہے ہیں. نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ 1 پوائنٹ ہمارا ہے وہ ہم کر رہے ہیں 13 پوائنٹس سیاسی حکومتوں کے ہیں چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ قومی حکومت ہو. نہیں دیکھیے اس میں ہم سب کا اجتماعی ایک ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری ہم کر رہے ہیں کیا اس کے اندر کوئی بھی نہیں لے رہا وہ آپ پہ ڈال رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں. مگر دیکھیے مگر المیہ کی بات یہ ہے ابصار صاحب کہ اب بات کیا اس پہ آ گئی ہے کہ ہم نے قومی سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر دہشت گردی کے حملے کے اوپر پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے. کیا یہ بات آپ کو عجیب نہیں لگتی کہ ہمیں یہ بات کہ پی ٹی آئی والے تو یہ کر رہے ہیں بھئی پی ٹی آئی والے کیوں کر رہے ہیں کیا پی ٹی آئی بی ایل اے ہے کیا پی ٹی آئی ٹی ٹی پی ہے. ہم جب پھر یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ختم ہوتی. یار آپ ایک پی ٹی آئی کی جو انگریس ہے آپ کے اداروں کے اندر حکومت کے اندر جس پہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آپ کی حکومت میں پی ٹی آئی کے سمپتھائزر ان کے جو عہدوں پہ مگر ابصار صاحب اس بات کا پریمس کیا ہے حکومت میں عہدے دار تھے وہ چلے گئے آپ کی حکومت کے اندر سے. نہیں مگر ابصار صاحب اس ساری بات کا پریمس کیا ہے کیسے کیا ہے نہیں اس ساری بات کا پریمس کیا ہے کہ ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک جماعت جو مین اپوزیشن جماعت کہتی ہے جس کی کے پی میں حکومت ہے وہ ملک کے خلاف دہشت گردی کے موقع پہ پروپیگنڈا کر رہی ہے. آپ سوال یہ کہہ رہے ہیں وہ رک کیوں نہیں رہا پروپیگنڈا مگر یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے جی کر رہے ہیں لیکن رک نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے اندر سے ان کو سپورٹ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں جی خیر یہ تو میں نہیں ہاں اگر ایسے عناصر ہیں حکومت کیسے گئے ہیں مجھے بتائیں پھر. اگر ایسے عناصر ہیں تو بالکل وہ بے نقاب ہونے چاہیے اور بے نقاب نہیں ہونے چاہیے مطلب خالی بے نقاب اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ابصار صاحب بالکل دیکھیے جو بھی کوئی وہ پروپیگنڈا اس طرح کا ملک کے خلاف کر رہا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہو بی ایل اے ہو یہ ہم نے انفارمیشن وارفیئر بھی اتنی اہم ہے اور یہ ہم نے جنگ جیتنی ہے. اس کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے. مشکل ہے یہ نیشنل ایکشن پلان کی آپ بات کر لیں پہلا والا ناکام ہوا. نہیں پہلے والا دیکھیے میں پہلے والے میں کیا بھی پہلے والا نواز شریف صاحب کی حکومت کے اینڈ تک بالکل کامیاب. اس کے بعد کیا ہوا نا نہیں مگر اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان تو چل رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پاناما کے نام پر رقامہ ہوا اس کے بعد آر ٹی ایس ڈاؤن ہوا پورا ایک نیا سسٹم انسٹال کیا گیا جس کی وجہ سے جی کیوں ڈاکٹر مالک کی حکومت کو کیوں وہاں سے ختم کیا گیا بلوچستان سے کس نے جا کے ختم کیا آپ کو نہیں پتا. آپ کی حکومت کے اندر وہ ملازم نہیں تھے ان کا کیا کام تھا ان کو یہاں سے 5th جنریشن وار لڑتے لڑتے ان کو آپ نے بلوچستان بھجوایا انہوں نے جا کے حکومت پہلا کام یہ کیا ڈاکٹر مالک کی حکومت سب سے اچھا کام کر رہی تھی اس ملک میں انہوں نے اس کو فارغ کیا لوٹے لے آئے کیا کیا آگے ثناء اللہ زہری نے اور قدوس بنجو نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ اور اب اس وقت وہ کدھر ہیں بات یہ ہے اس وقت وہ کدھر ہیں دونوں. دیکھیے میں آپ سے بالکل دیکھیے کل ڈاکٹر مالک تو ابھی بھی ٹی وی پہ آ رہے ہیں. نہیں آپ نے دیکھا کل پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بھی ڈاکٹر عبد المالک بیٹھے ڈاکٹر پرائم منسٹر ٹھیک ہے مگر ہم یہ سمجھتے ہیں قدوس بنجو اور ثناء اللہ زہری کدھر ہیں. نہیں بالکل دیکھیے جو تو بڑے فیورٹ تھے نا مگر بات یہ ہے نہیں آپ کو یاد ہوگا ثناء اللہ زہری صاحب کے ساتھ تو ہماری جماعت کی رائے جدا بھی ہوگی تھی مگر کس نے کروائی مگر کیوں کروائی کون سا پروجیکٹ چل رہا تھا بات یہ دیکھیے پروجیکٹ چل رہا تھا نا نہیں ابصار صاحب دیکھیے بات یہ ہے 2013 میں جب ہماری نواز شریف صاحب آئے ہر دن بم پھٹ رہے تھے جب 2018 میں چھوڑ کے گئے پورے ملک میں امن تھا. یہ بات حقیقت ہے. یہ نواز شریف صاحب کے دور کے اندر نیشنل ایکشن پلان مرتب کر کے اس کا کینیٹک اور ادروائز اس کے ایسپیکٹس کو امپلیمنٹ کر کے رد الفساد کراچی کلین اپ آپریشن کر کے بلوچستان میں بھی ایک پولیٹیکل ہینڈلنگ علیحدہ اور سیکیورٹی آپریشنز کے نتیجے میں ملک میں امن لایا گیا. تو پھر کیوں کہا گیا کہ ہم اس کو نواز شریف کو تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. بالکل آپ صحیح ہو جاؤ. یہ نہیں دیکھیے نہیں کیوں پیمرا کو کال جاتی تھی دھمکیاں میں اس طرح نہیں بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کس نے اٹھا کے پھینکا آج ہم یہی کہتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی آپ کی حکومت نے کی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ 2018 کے 17-18 میں جو آپریشن کیا گیا نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے اور باہر رکھنے کے لیے اور ایک نئی رجیم انسٹال کرنے کے لیے اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. کسی جج کو پوچھا
نہیں دیکھیے وہ تو حکومت ہے آپ کی 3 سال سے. وہ ابھی بھی پی ٹی آئی والے علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب نے ایک بار اچھے طریقے سے ہمیں دعوت دی تھی, چھوڑ ساتھ دینا چاہ رہے ہیں. کیا دعوت نہیں دی؟ کہہ رہے اسمبلی میں دیکھیں کیا تقریریں ہوئی ہیں. آپ کس منہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دعوت کی بات کرتے ہیں؟ دعوتیں بھی ان کو دی گئی, اور آج آپ بی ایل اے کی باتیں کر کے آج آپ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں. دیکھیے ابصار صاحب, دعوت اے پی سی کے لیے آپ کو یاد ہوگا فلسطین کے لیے بلایا گیا, کیا یہ اس میں آئے؟ نہیں آئے. میز کے اوپر ابھی ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے 3 نشستیں, تیسری نشست میں آ کے ڈیمانڈز رکھی, چوتھی نشست میں خود نہیں آئے. آپ ایسا نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہر قومی ایشو کے اوپر براڈ بیسڈ ڈسکشن ہو, مگر آپ اگر ایک بگڑے ہوئے بچے والا کردار ادا کریں گے اور آپ کنسٹرکٹیو بات نہیں کر سکتے, تو کم از کم اگر آپ یہی بات کریں گے جو بی ایل اے بات کرتا ہے, تو معذرت کے ساتھ بار بار آپ کی طرف ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جب افواج پاکستان کے جوان شہید ہوں گے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور آپ کو صرف آرمی چیف, پرائم منسٹر اور وفاقی حکومت ہی ان کو کندھا دیتے ہوئے اور جنازوں پر نظر آئے گی, اور آپ کی طرف سے ان حملوں کو کنڈیم کرنے کے بھی الفاظ نہیں آئیں گے, اور آپ اپنا حصہ ڈالنے کے بجائے اس جنگ میں آپ وہی خیبر پختونخوا کی حکومت کو لا کے کرم لے جانے کے بجائے یہاں پہ اسلام آباد پر اپنے جوانوں پر حملہ کروائیں گے, آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ بار بار آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے, اور آپ بار بار وہ ہاتھ جٹلائیں, اور آپ پھر دشمنوں کا پروپیگنڈا چلائیں اور انڈیا والی باتیں کریں اور بی ایل اے والی باتیں کریں؟ آپ کس طریقے سے ان باتوں کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہم آج بھی کہتے ہیں, اس دن عمر ایوب صاحب نے 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریر کی ہے, جب ان کی تقریر ختم ہو جاتی ہے تو یہ کتابیں مارتے ہیں, کاغذ پھاڑتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا وہ ایک مجرم بیٹھا ہوا اس کو رہا کرو. ان کی سیاست کا سٹارٹ اور اختتام اس پر ہوتا ہے. مگر بات یہ ابصار صاحب, دیکھیے ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے, اور بالکل ان چیزوں کا سیاسی حل ہے. بلوچستان کے اندر ایک دہشت گردی کو دہشت گردی کی طرح نمٹنا ہے, اور جو محرومیاں ہیں ہمارے پاکستان کے کسی بھی حصے کی بشمول بلوچستان کی, وہاں پہ سیاسی ڈائلاگ سے بات نہیں, اور اس کا اشارہ پرائم منسٹر نے کیا. آپ نے کل خود دیکھا, انہوں نے کہا مشاورت کے ساتھ ہم ایک میٹنگ بلائیں گے. تو انہوں نے وہاں پہ ان جماعتوں کو بٹھایا ہوا تھا جو ریجنل جماعتیں بلوچستان کی ہیں, جن کی نیشنل اسمبلی میں نہیں بھی ریپرزنٹیشن, پھر بھی وہ وہاں پر موجود تھیں. تو ہم تو اس میں بلیو کرتے ہیں کائنیٹک جو آپریشنز ہیں وہ بھی ہونے چاہیے, جہاں پہ دہشت گرد, جہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہوتی ہے, پولیٹیکل ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے, اور انفارمیشن وارفیئر. ڈی جی ایس پی آر نے فرمایا کہ نیو رولز آف گیم ہوں گے, کیا ہیں نیو رولز آف گیم؟ نہیں دیکھیے یہ تو خیر اب ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں آئی ڈونٹ نو انہوں نے اور کیا اس حوالے سے بات کی. انہوں نے کل ایک ٹی وی پسندیدہ ٹی وی چینل اینکر کو میرے خیال سے دیکھیے بات یہ ابصار صاحب, ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے بہت دو ٹوک ایک پیغام دیا کہ دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں, اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. دوسرا انہوں نے سیاسی مشاورت کی بات کی, محرومیوں کے لیے, مسائل کے حل کے لیے, بلوچستان کی ترقی کی بات کی. تو دیکھیے جب اس طرح کوئی ایک دہشت گرد تنظیم اس حد تک ریٹ آف دا اسٹیٹ کو ان سے تو ہینڈل کریں نا سیاسی طور پہ, بلدیاتی نظام لانا, جو اچھی سیاسی جماعتیں جن کو 2017 میں نکالا گیا ان کے پیچھے ٹین باندھ کے, ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ نواز شریف کو فارغ کیا, پھر ان کو بھی فارغ کر دیا, ان کو ان کا جائز حصہ ان کو کیوں نہیں دیا گیا 2018 کے الیکشن میں, 2024 کے الیکشن میں؟ نہیں کس کا حصہ؟ میں اختر مینگل کی بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر مالک کی بات کر رہا ہوں, بی این پی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے وہ تو اب محمود اچن سے کی بات کر رہا ہوں. ہماری خواہش تھی کہ اختر مینگل صاحب اسمبلی میں رہتے, آپ کو یاد ہوگا جب وہ اسمبلی چھوڑ کے گئے, بہتر ہوتا کہ وہ اسمبلی میں رہتے. مگر دیکھیے ہم اپنے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو سیاسی ایفرٹس درکار ہیں وہ بھی کریں گے, اور یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی جاری رکھیں گے, اور اس طرح کا پروپیگنڈا جس طرح کا پی ٹی آئی کری ہے اس کے خلاف بھی اپنی جنگ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ.